حکم کیا ان کی محبت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید برکات عطا فرمائے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور اس کے ریلیٹڈ ایک دو چیزیں عرض کرنی ہیں۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، تمہاری برکت۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہاری برکت، تمہارے رزق کی برکت، تمہاری عزت کی برکت، تمہارے عہدے کی برکت، تمہارے معمولات کی برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رکھی ہے۔ کس کے ساتھ رکھی ہے؟ تمہارے بڑوں کے ساتھ اللہ نے تمہاری برکت رکھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرمانے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اور تمہاری عمر میں برکت آ جائے، تمہاری عزت میں برکت آ جائے، تو اپنے بوڑھے والدین کی عزت کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان سے صلہ رحمی سے پیش آیا کرو، اللہ تمہارے معاملات میں برکات عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل حال یہ تھا کہ عکاظ کے میلے میں بوڑھی والدہ بوڑھے باپ کو لے جایا جاتا اور جا کے ماں کی بوڑھے باپ کی بولی لگائی جاتی تھی۔ میرے اللہ کے پیارے نبی تشریف لائے تو حضور نے بتلایا کہ یہ والدین، یہ ماں بیچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہاری جنت اس کے قدموں میں رکھی ہے۔ یہ بوڑھا باپ بیچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی عزت کر، اس کی کرامت کا لحاظ رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کا اسے مین گیٹ بنا دیا ہے، مین دروازہ بنا دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بتلایا کہ اذا ناظر الوالد الی ولدہ فسرہ فکان عتق النسمہ، حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے باپ کو خوش کر دیتا ہے، اللہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک غلام اپنے باپ کو خوش کر دیتا ہے، اپنے باپ کو راضی کرتا ہے۔ باپ کیسے راضی ہوگا؟ باپ کی چاہت پہ عمل کرتا ہے۔ باپ نے کوئی خلاف شریعت کام نہیں کہا، بلکہ شریعت سے ٹکرانے والا کوئی کام نہیں کہا، عین شریعت کے مطابق کوئی کام ہے، کوئی اس کا ضروری کام ہے۔ اگر بیٹا آؤ تاؤ نہ کرتے ہوئے باپ کے حکم کو پہلے مانتا ہے، اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنے کا، حضور نے فرمایا باپ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، والد کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ کوئی بندہ اپنے باپ کو کسی کے آگے زر خرید غلام سمجھے پائے تو وہ باپ کی قیمت ادا کر کے باپ کو آزاد کروا دے، اس نے باپ کا حق ادا کر دیا، باپ کا حق۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے عرب لوگ تھے، اپنے بوڑھے والدین کی بولیاں لگایا کرتے تھے، آج اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں تو حال کیا ہے؟ میں آج صبح ہی پڑھ رہا تھا عربی کی خبر کے اندر، میں نے واقعہ پڑھا ہے، ایک عربی نوجوان اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹھ کر محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک بندہ داخل ہوا کہ کہنے لگا کہ اے بندے میرا قرض واپس کر دے، اور بڑی سختی سے بولنے لگا، بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی توہین کرنے لگا، اگر تو قرض ادا نہیں کرے گا میں یوں کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا۔ اللہ اکبر، بیٹے سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگا میرے باپ کا قرضہ آج کے بعد میرے ذمہ ہے، میرے باپ کا قرضہ آج کے بعد میرے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر، آج کے بعد میرے باپ سے سختی کا جملہ نہ بولنا، بلکہ پھر میرے سے برا تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، میں قرضہ باپ کا ادا کروں گا۔ باپ نے کہا بیٹا تو کماتا ہی کچھ نہیں ہے، تیرے پاس تو اتنی رقم ہی نہیں ہے۔ بیٹا اندر ہی گیا، اندر جا کر 27,000 ریال نکالے، کہا یہ میں نے اپنی شادی کے لیے جمع کیے تھے، ایک ایک ریال کر کے جمع کیا تھا، لیکن آج میرے باپ کی عزت پہ حرف آیا ہے، مجھے ریال پیارے نہیں ہے، مجھے باپ کی عزت پیاری ہے، مجھے باپ کی عزت پیاری ہے۔ باپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آنے لگے، اور اس سے قرضہ دینے والے کو باپ کہنے لگا اور میرے بیٹے کے پیسے
تھا جس کا مجھے بھی نہیں پتا تھا. یہ اپنی شادی دیکھنا چاہتا تھا, اپنی شادی کے لیے اس نے جمع کیے تھے. اللہ اکبر. بیٹا کہنے لگا ابا جی اسے نہ کہیے, آپ خاموش ہو جائیے, پیسہ پھر بھی مل جاتا ہے لیکن باپ کی عزت پہ پہرا دینے کا موقع کبھی کبھی میسر آتا ہے. اور کھٹ لے بندیا جو تو کھٹنا سودا ایسے بازاروں شرم رسی درباروں. پاک نبی کے دیوانوں, آج ہمارا حال یہ ہے, والدین زندہ ہیں تو ہمارے اوپر بار بن چکے ہیں. شاہ جی دعا کریں اللہ باپ کی زندگی پوری کر دے, اس کے ساتھ آسان کر دے, اس کی سانسیں جلدی نکل جائیں. قاری صاحب دعا کریں. ایسی ایسی دعائیں کروائی جاتی ہیں. پاک نبی کے غلاموں, بوڑھے والدین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا جاتا ہے. ان کو کمرے میں سردیوں کی ٹھنڈی رات میں بستر نہیں دیا جاتا ہے, باہری چارپائی برآمدے میں رکھ دی جاتی ہے. بوڑھا ہے پیشاب کر دیتا ہے, ہمیں بدبو آتی ہے, لیکن کبھی یاد کرنا تو بھی چھوٹا تھا, تیرے بھی کپڑوں سے پیشاب لگا ہوا کرتا تھا, پھر بھی یہ تیرا باپ اٹھا کے تجھے سینے بھی لگاتا تھا, تجھے کندھوں پہ اور تجھے سینے بھی لگاتا تھا, تجھے کندھوں پہ بٹھاتا تھا. یہ بوڑھے جو ہیں انہیں اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا کر, بلکہ نبی کی حدیث پہ ذرا عمل کرنا. حضور نے فرمایا ہے یہ تیرے ساتھ ان کا ہونا اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت ہے. اس باپ نے جب دیکھا کہ بیٹا اس نے اپنی شادی والی رقم میرے قرضے میں ادا کر دی ہے, اب باپ کی ہاتھ اٹھ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بندوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. ودعوت المسافر, مسافر کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. اور نمبر 3 باپ کی دعا اس کی اولاد کے حق میں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی, کبھی بھی رد نہیں. باپ نے ہاتھ اٹھائے, مولا میرے بیٹے نے میری عزت پہ پہرا دیتے ہوئے اپنی رقم دے دی ہے, مولا اتنا دے اتنا دے اتنا دے کہ سارا زمانہ دیکھے کہ باپ کی عزت کرنے والے کنگال نہیں رہتے ہیں. باپ کی عزت کرنے والے. کچھ دن گزرے, اس کا جگری دوست آ گیا اس لڑکے کا, کہ کہنے لگا یار میں جس جگہ پہ کام کرتا ہوں اس جگہ پہ ایک بندہ ہے, اس کی بڑی پراپرٹی ہے, اسے ایک ایماندار بندہ چاہیے, تو مجھے تجھ سے اچھا بندہ نظر نہیں آیا ہے, میں تجھے اس سے ملوانا چاہتا ہوں, اس وڈیرے سے ملوانا چاہتا ہوں. جب ملوایا نا, اس نے دیکھا اس کے اندر ساری اچھی خصلتیں پائی جاتی ہیں. جب اتنا دیکھا اس نے کہا یار تیری میں ماہانہ رقم بھی مقرر کرتا ہوں, تجھے نئی گاڑی بھی دیتا ہوں. پھر اس نے جب اتنا سنا تو رونے لگا اور عرض کرنے لگا واہ ربا آج میں نے اپنے باپ کی دعاؤں کا رنگ دیکھ لیا, اپنے باپ کی دعاؤں کا رنگ دیکھ لیا. اس نے پوچھا کون سی دعائیں تیرے باپ کی, اس نے سارا ماجرا عرض کیا. اس نے کہا جو تو نے رقم ادا کی تھی وہ رقم بھی میں تجھے ادا کی. اور باپ پہ خرچ کرنا, باپ کی عزت کرنا, بوڑھے والدین کی حیا کرنا کبھی بھی سے کمی نہیں آتی ہے. اللہ عزت میں بھی برکت دیتا ہے, اللہ رزق میں بھی برکت دیتا ہے. لیکن آج حال یہ ہے باپ زندہ ہو تو ہم ان کے حال پہ رحم نہیں کھاتے ہیں, ان کا قدر لحاظ نہیں کرتے ہیں. باپ کے مقابلے میں یار کی بات مانی جاتی ہے, والدین کے مقابلے میں اپنی بیوی کی بات مانی جاتی ہے, ترجیح دی جاتی ہے. لیکن جب کوئی باپ مر جاتا ہے, پھر جب ہم قبر پہ جاتے ہیں, قبر کی مٹی سر پہ ڈالتے ہیں, اوے ابا ہمیں معاف کر دے. لیکن اس وقت میاں صاحب کہتے ہیں جا کھیتی دا ککھ نہ ریا, او نہ سکا نہ ریا, کس کم تو پہ پکاون والی
نے کہا جب چڑیاں چگ گئی کھیت اب کیا پچھتائے ہوت. تو یہ عالم آ رہا ہے. آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ بوڑھے والدین کی عزت کرو گے اللہ رزق بھی دے گا, اللہ عزت بھی دے گا, اللہ رزق بھی دے گا. ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ کے اندر یہ بات نکل کی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا بندہ تھا, اس کے 4 بیٹے تھے, بیمار ہو گیا. جب بیمار ہو گیا تو بڑے جو 3 تھے وہ پریشان ہونے لگے. اب ابا ہم پہ بوجھ بن گیا ہے, نظریں چرانے لگے, باپ کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. جو چھوٹا تھا سب سے اس نے دین پڑھایا تھا. دین والے والدین کی قدر جانتے. پڑھایا کرو بچوں کو دین. ساری زندگی تمہارے نام پہ بچے یاشی کرتے ہیں, لیکن جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. آج ایک واقعہ پڑھا کہ وہ خود باہر کے ملک لندن جا رہے ہیں, پیچھے کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ کمرہ ہے باپ کا, یہ تالا ہے, چابی ہے, تو نے خدمت میں فرق نہیں لانا. وہ تالا لگا کے جاتا ہے باہر, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ بھی مر جاتا ہے, باپ اندر مر جاتا ہے اور اسے کیڑے پڑ جاتے ہیں. جب بدبو آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اولاد کیوں چھوڑ کے گئی؟ صرف اس لیے کہ ہم نے اولاد کو دنیا تو دیا, ہم نے اولاد کو دین نہیں دیا ہے. دین قدر دیتا ہے والدین کی. خدا کی قسم اگر اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں, کم از کم 1 بیٹا دین پہ لگایا. اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو 1 بیٹا اللہ کی راہ میں وقف ضرور کیا کرو. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اس نے دیکھا کہ بڑے بھائی جو ہیں انہیں تو جائیداد پہ نظر ان کی جمی ہوئی ہے. کب ابا مرے گا ہم جائیداد لیں گے. اس نے بلا لیا تینوں کو. اس نے کہا آج فیصلہ کرنا ہے, یا ابا رکھنا ہے یا جائیداد رکھنا ہے, یا باپ رکھ لو یا جائیداد رکھ لو. اب وہ دنیا کے دل دادا تھے, کیوں دنیا ہی تو ان کو ملی تھی, انہیں ابا نہیں چاہیے تھا. وہ کہنے لگے ہم ابا نہیں رکھیں گے, ابا رکھنا ہے تو تو نے رکھ لے, ہم جائیداد لیں گے. ساری جائیداد وہ لے گئے. اس نے صرف بوڑھا باپ لے لیا ہے. خدا کی قسم اللہ کی قدرت مسکرا کے کہہ رہی تھی وہ چھوٹی عمر والے تو نے بہت بڑا سودا کیا ہے, بڑا سودا کیا ہے. تو نے کائنات کے خزانے آج لوٹ لیے ہیں. وہ جنہوں نے ابا نہیں رکھا تھا جائیداد باپ کی لی تھی, ادھر اس نے صرف بوڑھا باپ رکھا تھا, خدمت کی ہے. اللہ اکبر. باپ کے آخری سانس چلنے لگے ہیں. اس نے کہا یار آ جاؤ, آ کر باپ کا چہرہ ہی دیکھ لو. انہوں نے کہا تو نے ابا رکھا ہے, ابا رکھا, ہم نے جائیداد لی ہے. وقت گزرتا گیا. میاں صاحب فرماتے ہیں حدود چھٹ گیا اس قید, موت کا وقت آ گیا, موت طاری ہو گئی. حدود چھٹ گیا اس قیدوں, اور جدوں چھک لگی سرکاری شہر سبان روانہ ہویا, کر کے تیز اڈاری. موت واقع ہو گئی, لیکن بوڑھا باپ جاتی دفعہ بھی اپنے چھوٹے بچے کو برکت کی دعائیں دے کے گیا. 3 دن گزرے نہیں تھے, ایک نورانی چہرے والا ہاں میں آیا, کہنے لگا اوے نوجوان برنے باغ کی خدمت کرنے والے, جا فلانی جگہ پہ درم و دینار ہے. اس نے کہا ان میں برکت ہے. اس نے کہا برکت نہیں ہے. اس نے کہا جس میں برکت نہ مجھے نہیں چاہیے. ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب بھی اللہ سے دعا مانگو یہ نہ مانگو اللہ چوکھا دے دے, کثرت دے دے, بلکہ یہ مانگا کرو اللہ برکت دے دے. کہتے ہیں لوگ لاکھوں کما کے لاتے ہیں, حرام حلال ملاوٹ ہوتی ہے. صبح اٹھ کے وہ رو رہے ہوتے ہیں. دین پڑھنے پڑھانے والا وہ 10,000 پہ پڑھاتا ہے, پھر بھی وہ عزت کی روٹی کما کھاتا ہے. جو حلال کی روٹی کھاتا ہے, جو حلال کی رقم لاتا ہے, پھر اس میں برکت ہوتی ہے. اس نے کہا مجھے برکت چاہیے کیونکہ میرے باپ نے میرے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں, کثرت کی نہیں کی ہیں. دوسرا دن پھر ملا. اس نے کہا یار اور زیادہ لے آ. اس نے کہا مجھے برکت چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. میرے مرشد گرامی حضور قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری آپ کے لخت